ذرا غور فرمائیے گا. قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ ہے جو لکھا ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. قادیانیوں سے آپ بات کریں گے, قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں 35 سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاذ پہ کام کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں, میں اللہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیق کی. سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دیے ہیں. کیا قادیانی کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک. اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی, ہمارا قصور نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہاں پہ آ کے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی, اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو گاؤں سے آیا, مجھے نہیں پتا. نہیں, اگر آپ اگنورنس آیا تو چلان ہوگا. قادیانی کا عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں, ایک غلطی کا ازالہ, حقیقت الوحی, انجام آتم, یہ سب میں موجود ہے. انہوں نے کہا 2 محمد اس دنیا میں آنے تھے. یہ قادیانی عقیدہ ہے. 2 محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آ گئے. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے, ٹھیک. دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں, وہی سیرت, وہی صورت, وہی قرآن, وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھتا ہے, جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے. اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے, اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے, اس میں لفظ محمد, وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شعر اسلامی استعمال کرے, انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے, کوئی ایسی, اس پہ 298C تعزیرات پاکستان, اس پہ لگے گی 298C 3 سال قید. لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے قادیانی, سپریم کورٹ کہتی ہے 298C نہیں لگے گی, 298C نہیں لگے گی, 295C لگے گی, جس کی سزا سزائے موت ہے. کیوں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ قادیانی بہت سارے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوتا کلمہ, ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد, تو یہ توہین رسالت ہے نا, یہ تو دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اگلی بات, آخری بات سن لیجئے. میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے, یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا, اس کا 4تھا ایڈیشن ہے. یہ ہے قادیانیوں کا. قادیانی کہتے ہیں, اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے. اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ, اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں. لفظ تلاوت, جی تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے. اس میں کیا لکھا ہے, حساس کیوں ہے؟ اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ باہر جائیں, کسی بھی جو ان پڑھ آدمی ہے, مثال کے طور پہ کوئی ریڑی میں فروٹ بیچ رہا ہے, جس کو کچھ نہیں پتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا, عام مسلمان ہے, آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو, رحمت اللہ العالمین کون ہے؟ وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آج کے بعد میں ہوں. انا آتینا کل کوثر اپنے پہ نازل کی, ورفعنا لک ذکرک وہ ہیں, والضحی واللیل اذا سجا وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے, وما اتاکم الرسول فخذوہ وہ کہتے ہیں. کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد, یہ کیا ہے یہ دیکھیے, اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس, تذکرہ وحی مقدس.
جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹریچر تقسیم کریں گے، آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان. یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ او سنو تم کیا کر رہے ہو، ایک طرف حدیث ہے، یہ اس میں لکھا، اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھیے گا حدیث، آپ پڑھیے گا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ ولدہ والناس والناس اجمعین. یہ حدیث نقل کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے. نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی والدہ سے، والد سے، بیٹی سے، سب سے زیادہ محبت نبی پاس کرے گا. دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا. اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم کیوں انسان نہیں بنتے. پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید، ایک مجلس ہو رہی تھی، مرید آیا قاضی اکبر، ان کا شاعر تھا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم، وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے. وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے، 2 اشعار سنیے. اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ. یہ لے گیا اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کے اپنے وہ نمایاں جگہ پہ وہ فریم لگایا. سپریم کورٹ نے وہ 2 شعر سنے. کیا شعر ہیں؟ اس نے پوری مجلس میں پڑھے. محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یا نعوذ باللہ پہلے انکمپلیٹ ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ اشعار موجود ہے، 295 سی لگے گی. یہ ہے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر لیں. یہ جو بات مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے کی کتاب کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ. آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا. اس میں ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے، وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے، آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے. جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے. جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے، تو آپ کس طرح ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح، جو ان کا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51، یہ 51 صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے، دنیا کے تمام. مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے. بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورپ میں، وہ تو انگلش سمجھتے، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی نوح کا صرف ترجمہ کروا دیں، چھوٹی سی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، ایم اے محمد، سر ظفر اللہ، بڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اب سنیے دا کوٹیشن، اس میں کیا مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ اتنا مضحکیز، اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، عیسیٰ کس طرح ہیں؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی 51 پیج پہ کشتی نوح والیوم نمبر 90 پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا، جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا. 10 منتھ میری پریگنینسی رہی، آفٹر 10 منتھ مجھے درد ذیل ہوئی، اور آفٹر 10 منتھ میں ڈیلیوری ہوئی، میرے میں سے میں نکلا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. استغفر اللہ. یہ آج بھی آپ دیکھنے جا کے، یہ آج بھی موبائل کھولیں، گوگل پہ جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ آج بھی کتاب وہاں پہ موجود ہے.